جی بالکل ناظرین، اس وقت میں PP 170 میں لاہور میں موجود ہوں۔ ابھی تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے PTI یہاں پہ برتری حاصل کر رہی ہے۔ مرکزی قیادت کی طرف سے وابڈا ٹاؤن میں جو ہے بڑی سکرین اور یہاں پہ بہت ساری چیئرز کا جو ہے اہتمام کیا گیا۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے موجود ہیں اور رزلٹ کا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں، وہ کب تک جو ہے وہ انتظار کریں گے نتائج کا اور PTI کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا کہ PTI کو ابھی تک جو ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج جو ہیں اس میں برتری ہے، تو کیا امید ہے کہ آخر تک جو ہے الٹیمیٹ جو ڈیسیژن آئے گا اس میں PTI کا ڈیسیژن جو ہے وہ برتری میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PTI ابھی تک جو ہے نا 15 سیٹوں کی لیڈ لے رہی ہے اور مجھے امید ہے 1-2 سیٹیں نون لیگ کے پاس جائیں گی، باقی تحریک انصاف جو ہے نا جیتے گی۔ اور خاتون موجود ہیں جو کہ بانگڑیا سے پولنگ سٹیشن سے ریزلٹ لے کے آئی ہیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا۔ آج سارا دن وہ پولنگ ایجنٹ رہی PTI کی طرف سے، وہ ان کو انتظامیہ کی طرف سے کیا رویہ ملا، PTI کے سپورٹرز ووٹرز کی طرف سے کیا رویہ ملا، جی بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، میرا نام صبا بٹ ہے اور میں نے طیب ٹاؤن حاکم ٹاؤن میں یہاں پہ 8 دن صرف ورکنگ کی کیونکہ میں بیمار تھی، اور میں وہاں پہ گئی کہ میں نے گنتی میں نے بیٹھنا ہے 30 لیٹر لیا، لیکن جب میں فاؤنڈیشن اور سینٹ دونوں اسکولوں میں گئی اور وہاں پہ سینٹ آتھنی اسکول میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں بٹھا سکتے۔ میں نے جب لڑائی جھگڑا کیا تو پتا چلا کہ ہماری وہاں پہ کوئی لڑکی نہیں ہے، ان کو نکال دیا، لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ فائٹ کی اور دیکھیں اپنا 45-46 رزلٹ لے کر آئی۔ جی بالکل، جتنی مرضی چالے کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن حق اور سچ کی جیت ہو کے رہے گی۔ جب تک خان کے ساتھ ہم کریں، خان کو پاکستان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ جی بالکل ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ میں بانگڑیا میں پولنگ سٹیشن میں ایجنٹ تھی لیکن مجھے گنتی میں بیٹھنے کا انتظامیہ کی طرف سے نہیں بیٹھنا دیا، پھر بھی میں لڑکے جو ہے وہاں سے رزلٹ لے کے آئی اور PTI کو جتوا کے آئی۔ جی توبہ کریں اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی، آئندہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں۔ آئینی طریقہ کار سے جو ہے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ بالکل، اس کو تو ابھی اگر ذرا سا بھی اس میں، بلکہ یہ اس کی سیاسی طور پہ ایک بڑی جیت بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے نہ شرم میں آ کے چھوڑ دیا ہے کہ یار میرا بنتا نہیں ہے، کیونکہ لیکن یہ بے شرم ہے، یہ کریں گے نہیں ایسا، اگر کریں تو اس کو بڑی اپریشیشن ملے گی، میں تو اس کا اپریشیٹ کروں گا کہ یار نہیں میرا نہیں اب بنتا، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا آدمی بن سکتا ہے وہ، لیکن امید نہیں ہے اس طرح کی، ان سے رکھی نہیں جا سکتی۔ راتوں رات رزلٹ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو PTI اس کے اوپر کیا ایکشن دے گی؟ خونی انقلاب، خونی انقلاب۔ اگر اس کے بعد اگر پھر دیکھیں کیوں کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ لوگ ایک حد تک جا کے برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی زبان گندی ہونا شروع ہوتی ہے، پھر جب وہ بھی انتہا کو پہنچتے پھر بھی انصاف نہیں ملتا، پھر وہ تنگ آ کر، وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، پھر جنگ پر اترتے ہیں لوگ، پھر خونی انقلاب آتا ہے۔